نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادہ. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی. ارادہ ہے کہ اسی آیت کے حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور ہم تمام لوگ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کا وجود اس دنیا میں ہوتے ہی اس کی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں. انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اس کی محتاجی ہر حال میں، ہر وقت اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے. اسے اپنے رب سے، اپنے مالک سے اپنی ضرورتوں کے مطابق سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین
عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہماری فریاد کو سننے والا ہے۔ اور ہر وقت ہمہ وقت ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا شریعت کی نظر میں یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل العبادہ الدعاء، کہ سب سے بہترین عبادت اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز، دعا سے زیادہ مکرم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اس وقت بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے سوال کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اپنی ضرورتوں پر اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، معافی مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے عطا کر دے، اللہ تو مجھے دے دے۔ تو ایسے موقعوں پر اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے سوال نہیں کرتے، اپنے رب سے مانگتے نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں، ان پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، ان پر اللہ رب العالمین خفا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ مانگنا یہ تکبر کی علامتوں میں سے ہے۔ اپنے بڑکپن کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورتوں کے مطابق مانگتے رہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب نے کہا، تمہارے رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے مانگنے کا جواب دوں گا، میں تمہیں بھرپور عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے طلب نہیں کرتے، مجھ سے مانگتے نہیں، ان قریب انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ذلیل و خوار ہو کر کے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے نہ مانگنا، اللہ رب العالمین سے سوال نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس ناراضگی کی بنیاد پر قیامت کے روز ہمیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں بھی داخل کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے آدمی، انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے بڑکپن کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور مانگنے سے جب مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار ہوتا ہے، تذلل اور خاکساری کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے سامنے ہماری کوئی حقیقت نہیں، جو بھی دیا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو، ہماری صحت خراب ہو، ہمارے مال و اسباب لٹ گئے ہوں،
ہمارے مال و اسباب میں کمی واقع ہو گئی ہو، ہمارا نقصان ہو گیا ہو، گھاٹا لگ گیا ہو، یا اور کوئی معاملہ ہو گیا ہو، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے فریاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ آواز لگاتا ہے، جب وہ تذلل و خاکساری کا اظہار کرتا ہے، جب وہ مجھ سے فریاد کرتا ہے، تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اسے بھرپور دیتا ہوں۔ اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھے پکارے اور مجھ پر ایمان لائے، مجھ سے مانگے، مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلے، صحیح راستے پر وہ لگ جائے۔ اور اللہ رب العالمین جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، اس کے سامنے روتا گڑ گڑاتا بلکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، اور اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اور اس کو میں عطا نہ کروں، اس کو میں دوں نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم اذا استحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ بے شک اللہ حی ہے، کریم ہے، حیا کرنے والا ہے، کریم ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی آدمی اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اس سے سوال کرتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خائب و خاسر اور ناکام اور نامراد واپس کر دے۔ یعنی اگر ہم اخلاص کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اور جو آداب و شرائط بیان کیے گئے ہیں حدیثوں میں، ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے طلب کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا سوال کرنا چاہیے، چھوٹی چیز کا بھی، بڑی چیز کا بھی، جو بھی ہماری ضرورت ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے ہر چیز کا سوال کرو، ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اور جوتے کا پھیتا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اس کو بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی اس کو آسان کرنے والا ہے، فراہم کرنے میں آسانی وہ فراہم کرتا ہے۔ اور اگر وہ چاہ لے، اگر اس کو مشکل بنا دے، تو کوئی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم کو عطا نہیں کر سکتی، کوئی بھی طاقت ہم کو نہیں دے سکتی۔ اس لیے کوئی بھی ادنا سی ادنا چیز ہو، معمولی سی معمولی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اللہ سے فریاد کرنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے کبھی مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے ہماری بات نہیں سنی۔ نہیں، حدیث کے مطابق دعا کے 3 فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے کہ جس میں گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں ہوتی ہے، کسی گناہ کی، کسی حرام کی دعا نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا ہے، رشتہ کاٹنے کی دعا نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین مصلحت جانتا ہے، بہت سارے معاملات میں ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ ہماری مصلحت کے خلاف وہ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ہم اس کو یہ چیز دے دیں گے تو اس سے اس کا نقصان ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن آنے والی اس پر کوئی آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے جو اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور 2 چیزیں یا تو قبول کر لیتا ہے، یا اگر قبول نہیں کرتا ہے تو اس پر آنے والی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اس کو رفع کر دیتا ہے، اس کو ٹال دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کو اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے اگر ہم دعا کے آداب کا پاس و لحاظ نہ رکھیں، جو قرآن و سنت میں ہمیں آداب بتائے گئے ہیں، اگر ہم ان آداب کا پاس و لحاظ نہ رکھیں تو ہماری دعائیں اکارت ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو آداب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان آداب کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب ہے کہ ہم جو بھی مانگیں اخلاص کے ساتھ مانگیں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کسی سے نہ مانگیں، نہ کسی پیر سے، نہ کسی فقیر سے، نہ کسی اور سے۔ اگر ہمیں مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں فریاد کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اگر تم اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہو، اللہ رب العالمین سے اگر تم کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم کو مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی فریاد کریں، جب بھی ہمیں کچھ مانگنا ہو تو خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے فریاد طلب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم دعا کریں تو ہمیں قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی چاہیے، قبلہ کا استقبال کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے ہم کو دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لشکر کو دیکھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، 1000 کی تعداد میں، وہ بھی مسلح، طرح طرح کے آلات حرب و ضرب سے مسلح، اور ادھر 319 کی تعداد، جن میں بوڑھے بھی، بچے بھی، کمزور بھی، لاغر بھی، ہر قسم کے لوگ، اور آلات حرب و ضرب بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر کافروں کے لشکر پر ڈالی اور قبلہ رخ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے مانگنے لگے، ہاتھ اٹھایا، اللہ رب العالمین سے فریاد کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذی العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تو اپنے وعدے کا وفا کر دے، اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس وعدے سے سرفراز کر دے، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت، مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی،
برباد ہو گئی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیری پرستش نہیں کی جائے گی، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ، اس لیے آج تو لاج رکھ لے، مسلمانوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جو چادر آپ کے کندھے سے گر گئی تھی آپ کے کندھے پر لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی قبلہ رخ ہو کر کے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے، فریاد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بھی میں نے ایک روایت پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے سامنے جب کوئی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو ناکام اور نامراد واپس کر دے۔ اس لیے ہمیں اس قبلہ کا استقبال کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی قبلہ رخ ہو کر کے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، اس کی تعریف کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، نماز اس نے پڑھی اور اس کے بعد دعا کرنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص، تم نے جلدبازی کی، تم کو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، میرے اوپر درود بھیجنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ درود بھیجنے کے بعد اپنی ضرورتوں کے متعلق اللہ رب العالمین سے سوال کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح کیا، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں جب ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تذلل، ذلیل سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور جو کچھ ہے اللہ رب العالمین ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اگر وہ جب ہم کو دیتا ہے تو ہم اس کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے اندر کوئی سکت نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب سے دعا کرتے رہو تضرع کے ساتھ، چپکے آہستہ آہستہ، اور انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک تم اعتداء کرنے والوں میں سے، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ اسی طرح سے جب ہم دعا کریں تو حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، یعنی اپنے دل کو حاضر رکھیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے اس پر ہمارا دل اور ہمارا ذہن حاضر ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس بات کا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں کہ تم کو اجابت کی، اس کے قبول ہونے کی یقین ہو، تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین کسی غافل اور عاجز
اور لاپرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، یعنی لاپرواہ شخص ہے، غافل شخص ہے، مانگ اللہ رب العالمین سے کچھ رہا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، سوچ رہا ہے کچھ اور، تو ایسے غافل کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ جو ہماری زبان پر ہو وہی ہمارے ذہن میں ہو، وہی ہمارے دل میں ہو، تب اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رٹائی دعاؤں کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے رہے اور ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا دل کہیں اور ہے، بازار میں ہے، دکان میں ہے، تجارت میں ہے، اور کسی چیز میں ہے۔ ایسی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کا فائدہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم جو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں وہی چیز ہم اپنے ذہن میں بھی بیٹھائے ہوئے ہیں، اپنے دل میں بھی ہم بیٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی ہم کہیں تین بار ہم کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو کہتے تو تین مرتبہ کہتے، جب کوئی دعا کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں، کوئی چیز اللہ رب العالمین سے سوال کریں تو کم از کم 3 مرتبہ ہم اس کو طلب کریں، 3 مرتبہ مانگیں۔ اسی طرح سے ہم کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے، نہ تو اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنی تجارت پر، نہ اپنے مال و اسباب پر، نہ اپنے خدمتگاروں پر، اپنے نوکر چاکروں پر، اپنے غلاموں پر ہم کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، کہ تم اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور جو تم کہہ رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے۔ بہت سارے لوگ، ہماری بہت ساری مائیں اپنے بچوں سے ناراض ہوتی ہیں، بد دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جا تیرا ایسا ہو جائے، جا تیرا ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ ہم خاص طور سے والدین کو ہم جو بات اپنی زبان سے نکالیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں۔ والدین کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، اور کہیں وہ قبولیت کی گھڑی نہ ہو اور ہم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، چاہے اپنے بارے میں کہیں، اپنے مال کے بارے میں کہیں، اپنی اولاد کے بارے میں کہیں، اپنے نوکر چاکر کے بارے میں کہیں، یا کسی کے بارے میں کہیں، اگر اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا تو یہ اس کے لیے ان کے لیے مسائل ہو جائیں گے۔ اور بہرحال ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، بد دعا دینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں ورد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کے متعلق ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ان اعمال کے ساتھ ہم دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اچھے اعمال کے ساتھ، اعمال صالحہ جو ہمارے ہیں اچھے اعمال ہیں، ان کے ساتھ ہم کو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے، ان کا وسیلہ دے کر کے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور تم وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا مطلب یہاں اعمال صالحہ ہے، وسیلہ کا مطلب کسی پیر فقیر کا وسیلہ نہیں ہے، کسی مرے ہوئے شخص کا وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ کا مطلب یہ اعمال صالحہ ہیں کہ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں ان نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے فریاد کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ان 3 جو غار میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ جو ہے پریشان ہو گئے تھے، غار کا منہ بند ہو گیا، تو ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا جو انہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیے تھے، ان اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے فریاد کی، دعا مانگی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو غار سے نکلنے کے لیے ان کا راستہ کھول دیا۔ تو اس طرح سے ہم کو اعمال صالحہ کا وسیلہ بنانا چاہیے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعا کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اللہ رب العالمین ہم جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ
تو ہم سے تمام ہر قسم کی بیماری کو اس جڑ سے ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر امن و سکون پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔